جنت البقیہ، اے جنت البقیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے آئے ہیں، گفتگو کرنے آئے ہیں جسے مسمار ہو کر کئی سال گزر گئے، جس کی تعمیرات کی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ دین اسلام اور شریعت مقدسہ میں ہمیشہ سے ہی عظیم شخصیتوں کو احترام کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور ان کا احترام کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ نہ صرف تنہا دین اسلام بلکہ دنیا میں موجود کسی بھی قوم و ملت کو آپ لے لیجئے، یہ اپنی عظیم شخصیتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے نام پر عبادت گاہ بناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسلام بھی واقعے کو دہرانے کی اجازت دیتا ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسانی نیچر میں ہے کہ وہ اپنی عظیم شخصیتوں کی یاد کو تازہ کرے اور لوگوں تک پہنچائے، ان عظیم شخصیتوں کی قبر مبارک پر مزارات بنائے اور ان کی حفاظت بھی کرے۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے حکم میں شامل ہے۔ ناظرین، آج شوال یعنی کہ یوم غم، اس دن مسلمانوں کی مقدس مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ انہدام جنت البقیع اور جنت المولا کے موقع پر ہم تمام عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج شوال 1345 ہجری 21 اپریل بروز بدھ سن 1925 مدینہ منورہ میں جنت البقیع اور مکہ معظمہ میں جنت المولا کے قبرستان پر بنے مزارات کو مسمار کر دیا گیا، اور یہ مسمار کرایا گیا سعودی کے کنگ شیخ عبدالعزیز السعود کے حکم سے، اور ڈیمولش کرنے کی وجہ یہ دی گئی کہ دین اسلام میں قبر پر پختہ تعمیرات بنانے کی منائی کی گئی ہے۔ آج کے زمانے میں کئی ایسے احکام ہیں جنہیں پشے پشت ڈال دیا ہے، اور دین اسلام کے کئی احکاموں کو نہ ماننے کے ساتھ ساتھ مقدس مزارات کو بدعت کہہ کر انہیں نقصان پہنچایا ہے، یعنی کہ انہیں منہدم کرا دیا ہے۔ سعود ابن عبدالعزیز کے آتے آتے مسلمانوں کی کئی مسجدیں، عبادت گاہ اور مقدس جگہوں پر حملہ کیا گیا، انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ یہ ساری جگہ تاریخ اسلام سے جڑی ہوئی تھی اور شان و شوکت کی حامل تھی، جیسے کہ مسجد فاطمہ، مسجد قباء جس کی چھت اور دیواروں پر حملہ کیا گیا، مسجد ثنایا جہاں جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہونے کے بعد مسجد کی تعمیر کی گئی تھی، اس پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ساری مسجدیں اسلامک ہیریٹیج کی مالک ہے اور ان کا احترام اور اہمیت کرنا لازمی ہے۔ اور ظلم کی انتہا یہاں تک نہیں رکی۔ سعود ابن عبدالعزیز نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کو بھی مسمار کرا دیا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا گویا اس نے خداوند عالم کو ناراض کیا۔ صاف صاف متفق حدیث ہونے کے باوجود اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے جنت البقیع اور جنت المولا کو مسمار کرا دیا۔ ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر۔ ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر۔ یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ناظرین، دختر رسول بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ یہاں ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارے 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ معصومین اطہار علیہ السلام کے علاوہ جنگ بدر اور جنگ احد کے شہداء کی قبریں بھی یہاں مدفون ہیں۔ جنت المولا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترم بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی زوجہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مزارات تھے۔ آج بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قبریں عالم اسلام سے فریاد کر رہی ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے والا اونٹ اور اس کی رسی بھی اہمیت کا حامل ہے۔
لیکن آج کئی ایسے مسلمان ہیں جن کی نظروں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت نظر نہیں آتی۔ ناظرین، 8 شوال یعنی کہ یوم غم، اس دن ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ظلم کے خلاف جتنا دیری سے اٹھیں گے ہمیں اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑے گی۔ ناظرین، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قبریں کھلے آسمان کے نیچے ہمیں غیرت دلا رہی ہے۔ یہ وقت امت مسلمہ کو ایک ساتھ ہو کر، ایک جٹ ہو کر آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ریز یور وائس بیکاز ایوری وائس کاؤنٹس۔ مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے۔ ہم آج بھی احتجاج کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی توحید انصاف کرنے والا ہے اور جنت البقیع اور جنت المولا کی دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے ہمارے ناتواں ہاتھوں کو نئی طاقت عطا فرمائے۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یوسف زہرا کا ظہور جلد سے جلد فرما تاکہ وہ آئے اور ہمارے حوصلے کو رکھے اور دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔ پروردگار عالم ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد کو اتنا پختہ کر دے کہ کوئی سعود یا ابن سعود ہماری عبادت گاہوں اور روزے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری خاص پیشکش جنت البقیع یعنی ڈیمولیشن آف جنت البقیع کے سلسلے میں۔ ہم چاہتے ہیں ناظرین کہ آپ بھی احتجاج کریں اور دعا کریں کہ جنت البقیع اور جنت المولا کی تعمیر جلد سے جلد ہو۔ اسی کے ساتھ ہم دونوں کو دیجیے اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔